علم حدیث کے حوالے سے اس وقت سوشل میڈیا کی صورتحال یہ ہے کہ وہاں بہت سی احادیث بلکہ بڑی مستند ترین کتابیں، بخاری شریف کو لے لیں، مسلم شریف، ان کی روایات کو ذکر کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر موجودہ دور کے تناظر میں تنقید کی جاتی ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ عقل سے بعید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فیصلے کریں، یا یہ حدیث عقل کے پیمانے پہ پوری نہیں اترتی، اور ایسی حدیثوں کی وجہ سے ہی الحاد بھی پھیل رہا ہے۔ ایک حقیقت ہے کہ الحاد کے پھیلاؤ میں اس طرح کی ڈیبیٹس اور بحثیں وہ بہت بڑا کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں۔ تو اس حوالے سے بتائیے گا کہ اس کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے، اور علم حدیث پہ اٹھنے والی جو سوشل میڈیا پر آوازیں ہیں ان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ اس کے بھی دو ڈائمینشن میں عرض کرنا چاہوں گا۔ ایک تو ہمارے لوگوں کو بہت اطمینان رکھنا چاہیے کہ یہ جو اعتراضات آ رہے ہیں، ہم چونکہ اسپیشلائزیشن کے لوگ ہیں اور ہر وقت اس میں لگے رہتے ہیں، تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا عام نوجوان یا ہمارا بالکل ابتدائی خام ذہن جو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ پہلی دفعہ اعتراض آیا اور اتنے زوردار طریقے سے آیا ہے، پتہ نہیں اس کا کوئی جواب بھی دے پائے گئے۔ ایک تو یہ غلط فہمی ہمیں ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے تانے بانے کسی حد تک استشراق سے بھی ملتے ہیں، اور آپ جانتے ہیں کہ استشراق صدیوں کی ایک روایت ہے۔ تو ایک تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہمیشہ، اس لیے جو سنجیدہ لوگ ہیں وہ اس پر گھبراتے نہیں پہلے مرحلے میں، کہ اس پر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کسی نے صحیح بخاری کی کسی حدیث پر اعتراض کر لیا، اس لیے کہ اس نوعیت کی چیزیں مستشرقین کے یہاں بہت زیادہ چل رہی ہوتی ہیں، بلکہ بعض اوقات بڑے مذہقہ خیز حد تک یہ بھی دیکھنے کو ملا، اور ہمارے پاس اس کی امپیریکل ایویڈنسز ہیں کہ کسی نے کسی صاحب کی استشراق کے رد میں لکھی گئی کتاب میں سے اعتراضات اٹھا کے فیس بک پہ ڈال دیے، اور کاش کہ وہ ان اعتراضات کے ساتھ نیچے جو انہوں نے بہت تفصیلی گفتگو کر رکھی تھی اس کو بھی لے آتے ہیں۔ تو ایک تو مسئلہ میری اویئرنیس کی کمی کا ہے کہ ہم بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس سے دین کی بنیادیں ہل گئی۔ یہ اللہ کا دین ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اور یہ آخر تک رہے گا۔ میں حدیث کے ایک ہمبل استاد ہونے کے ناطے بہت اطمینان رکھتا ہوں اس بات پر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر اتنی قوت ہے اور اتنی جامعیت ہے کہ ہمیں اس حوالے سے ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے پہلے مرحلے پر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دوسرا مرحلہ جو خراب ہوتا ہے وہ بعض اوقات ہمارا رد عمل اور ہمارا رویہ بھی ہوتا ہے۔ صحیح ہے کہ ہم رسپانس جب دے رہے ہوتے ہیں اور رسپونڈ کر رہے ہوتے ہیں تو ہم ذرا یہ فرق نہیں ذہن میں رکھ پاتے کہ اس آدمی نے جو اعتراض کیا ہے یہ اعتراض اساسیات اسلام میں سے کسی کو مجروح کر رہا ہے، یا یہ اس کی ضمنی نوعیت کا کوئی اعتراض کلچرل چیز ہے۔ مثال کے طور پر کوئی ایسی حدیث ہے، اور میں ایسی حدیثیں جانتا ہوں، اور اب تو کتابیں بھی آ گئی کہ جن کے اندر جدید ذہن کے جو اشکالات ہیں حدیث پر، انہوں نے ان کا بڑا خوبصورت جائزہ لیا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنا تھوڑا سا سینیریو وسیع کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمارا جو رد عمل کا جو ہماری کیفیت ہے اس کے اندر بھی ہمیں لیولز بنانے کی ضرورت ہے۔ بالکل دیکھیے، اگر عقائد کے اوپر کوئی آدمی بات کرتا ہے تو اس کا رسپانس کا جو لیول ہے وہ بہت ہائی ہونا چاہیے، اور ایک کلچرل پہلو ہے یا صحت کے حوالے سے ایک پہلو ہے یا طب کے حوالے سے کوئی پہلو ہے، اس کا جو رسپانس ہے اس کی جو فوٹنگ ہونی چاہیے وہ بالکل ایکول ہونی چاہیے اس اعتراض کے۔ ہمارے سے غلطی بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ رد عمل کے اندر اساسیات کا معاملہ نہیں ہوتا، لیکن ہمارے رسپانس کی شدت اساسیات کی سطح کی ہوتی ہے، تو کچھ ہمارے رسپانس کے بھی مسائل ہیں۔ اور یہ بات میں پھر عرض کروں گا کہ ہمارے نوجوان کو جب وہ ایک طرف سے یہ سن لیتا ہے اس طرح کا اعتراض، تو تھوڑی سی ہمت کر کے ذرا دوسری طرف کی چیزیں، کتابیں اور استشراق کو اگر کوئی آدمی واقعتاً تھوڑا سا بھی پڑھ لے، اس کا طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ استشراق کا کوئی کورس کر لے، اورینٹلزم کا۔ استشراق پر بہت شاندار کتابیں آ چکی ہیں، والیومز کے اوپر مشتمل آپ کو چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ کا تھوڑا سا بھی مطالعہ ہو جائے تو آپ پھر اس طرح کے سارے اعتراضات پر ہنستے ہیں کہ اچھا یہ 400 سال پرانی بات کی پھر جگالی کی جا رہی ہے۔ تو مور اور لیس اس وقت جگالی زیادہ چل رہی ہے۔ اچھا سوال یہ ہے کہ کیوں کی جاتی ہے؟ ریٹنگ ملتی ہے۔ بالکل ایسے اگر آپ بخاری کی صحیح روایت بیان کریں گے تو وہ تو امام بخاری کے زمانے سے لے کر ابن حجر تک اور ہمارے عہد کے سارے شرح حدیث نے اس پر بات کی، تو اس پہ تو ریٹنگ نہیں ملے گی۔ تو یہ مسئلہ علمی نہیں ہے۔ ہمارے دوست اصل میں بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ یہ علمی نوعیت کی بات ہے اور اس کا علمی جواب دینے کی ضرورت ہے۔ ایسے نہیں ہے، یہ علمی نوعیت کا نہیں ہوتا، بعض اوقات یہ ریٹنگ کے لیے ہوتا ہے، اپنے آپ کو پرومیننٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ اس لیے کہ میں معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے جس کتاب سے نقل کیا اس کتاب کی غلط بات بھی نقل کر لی۔ صحیح، بالکل ایسے، اور بعد میں پتہ چلا کہ اچھا جہاں سے تم نے یہ نقل کیا تھا وہاں سے جواب بھی نقل کر دیتے۔ تو اس پہ اتنا سینسیٹیو ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ گفتگو چلتی رہنی چاہیے۔ صحیح، ہمارے متون کے اوپر گفتگو چلتی رہنی چاہیے۔ صرف یہ ہے کہ سلیقے
اور ادب کے ساتھ ہمارے مشائخ نے، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اور امام علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اوپر بہت ساری جگہوں پر نقد کیا ہے. فرق صرف یہ آیا ہے کہ وہ نقد کرتے تھے لیکن علمی انداز میں، اور یہاں جو نقد کیا جا رہا ہے وہ بڑے مزہ خیز انداز میں.